اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سورۃ مزمل کی تفسیر و ترجمے کے بارے میں آگاہی دوں گی۔ یہ سورۃ مکیہ ہے، اس میں 2 رکوع 20 آیتیں ہیں۔ اس سورۃ کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے میں نے۔ 1 سے 13 آیت کا ترجمہ اور تفسیر یہ ہے: اے جھرمٹ مارنے والے، رات میں قیام فرما، سوا کچھ رات کے آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھاؤ، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ بے شک عنقریب ہم تم پر ایک بھاری بار ڈالیں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں، اور اپنے رب کے نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ پورب کا پچھم کا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو، اور مجھ پر چھوڑو ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور انہیں تھوڑی مہلت دو۔ بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب۔ اپنے کپڑوں سے لپٹنے والے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے: شان نزول میں ویسے تو کئی قول ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ابتدائی زمانے میں وحی جب کی جاتی تھی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف سے کپڑوں میں لپٹ جاتے تھے، اور ایسی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یا ایھا المزمل کہہ کر ندا فرمائی تھی۔ ایک جگہ یہ قول ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر شریف میں لپٹ کر آرام فرما رہے تھے، اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کی گئی۔ بہرحال یہ ندا بتائی ہے کہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اور اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ردا نبوت، چادر اور رسالت کے حامل اور لائق ہے۔ آگے تفسیر میں ہے: ہمارے نبی راتوں کو کئی کئی گھنٹے عبادت کیا کرتے تھے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آرام کا بھی خیال رکھیں اور باقی شب آرام میں گزاریں۔ اب وہ باقی کتنی ہو، اس کی تفصیل ارشاد فرمائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے کہ خواہ قیام نصف شب سے کم یا اس سے زیادہ ہو، یعنی اس سے مراد تہجد کی نماز ہے جو ابتدائی زمانے میں واجب اور بقول فرض تھی۔ پھر یہ ہوا کہ صحابہ کرام شب کو قیام فرماتے، اور یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ تہائی رات یا آدھی رات کب ہوتی ہے اور کب تمام ہوتی ہے، تو یہ قیام میں رہتے تھے اور صبح تک نماز پڑھتے رہتے تھے، اور اس اندیشے سے کہ قیام قدر واجب کم نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ان حضرات کے پاؤں تک سوج جاتے تھے۔ پھر یہ حکم 1 سال کے بعد منسوخ ہو گیا۔ اور تفسیر میں یہ بھی ہے کہ نماز میں آیت مبارک کو مخارج کی درستگی کے ساتھ پڑھا جائے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمائیں گے، جس کے بعد بہت سے امر نواہی اور تکالیف شاقہ جو مکلفین پر بھاری ہوں گی۔ اور تہجد کی نماز کا بھی ذکر ہے کہ وہ وقت آرام کا ہوتا ہے، شور و شعب سے اس میں امن ہوتی ہے، اخلاص کامل ہوتا ہے، نمائش کا بھی موقع نہیں ہوتا، اور شب کا وقت خوب فراغت کا ہوتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے لازمی پڑھنی ہے۔ اور آخرت کا ذکر ہے اس صورت میں۔ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی ہوگی ان کے لیے وہ دن بھاری ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے ایمان اور کافر کے کفر کو جانتے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ویڈیو پسند آ رہی ہے تو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نے کے بعد